اس کی نیت کو بھی کہ کس وقت کون کیا نیت کر رہا ہے. اور اگلی بات وَأَزَائِمِهِمْ، کیا فرمایا؟ وَأَزَائِمِهِمْ، مستقبل میں کیا کا ارادے کیے ہوئے ہیں، کیا کرنا ہے، کل اگلے دن کیا کرنا ہے، مزید اگلے دن کیا کرنا ہے. فرمایا وَأَزَائِمِهِمْ، اپنی پوری امت، کیونکہ ہم ضمیر آ رہی ہے نا، جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے. فرمایا امت میں جتنے لوگ جو ارادے کیے ہوئے ہیں، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، فرمایا یہ بھی مصطفیٰ کریم جانتے ہیں. اگلی بات اس سے بھی بریکی والی، مزید فرماتے ہیں وَخَوَاتِرِهِمْ، فرمایا جو دل میں خیال نہیں اٹھتا. کیا اٹھتا ہے؟ دل میں خیال جو اٹھتا ہے، فرمایا سرور دو جہاں تو پورے جہاں والوں کے خیالات کو بھی جانتے ہیں. اور اگلی بات بڑی مزے کی عشق مصطفیٰ علیہ السلام کو اجاگر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اے لوگو، اے ایمان والو، وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ، وَذَلِكَ عِنْدَهُ، یہ جو کچھ پیچھے فرمایا میں نے ذکر کیا کہ کائنات کا کوئی بھی شخص مصطفیٰ کریم سے چھپا ہوا، خواہ وہ امت دعوت ہو یا امت اجابت. اس کائنات میں دو طرح کے لوگ ہیں دونوں رسول اللہ کے امتی ہیں، دونوں رسول اللہ کے، ایک مسلم دوسرے کافر. جو کافر ہیں وہ بھی امتی ہیں، لیکن امت دعوت، امت کہ ان تک دعوت ضرور پہنچی ہے لیکن انہوں نے قبول. اور جو مسلم ہیں وہ امت اجابت، وہ امت کہ ان تک دعوت پہنچی تو انہوں نے سر جھکا دیا، انہوں نے سرور دو جہاں کے سامنے جھکا دیا. اس کائنات میں جتنی مخلوق بھی آباد ہے، سب کی سب سرکار کی کیا ہے؟ امت ہے. پہلی بات کی کہ امت کا کوئی فرد بھی آپ سے، دوسری بات کی امت کے کسی فرد کا کوئی حال بھی، کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ بھی مصطفیٰ کریم سے پوشیدہ. تیسری بات کی وَنِيَّاتِهِمْ، مصطفیٰ کریم سے کسی بھی امت کے فرد کی نیت پوشیدہ. چوتھی بات کی وَعَزَائِمِهِمْ، جو کچھ ارادے کر رکھے ہیں سرکار سے یہ بھی چھپے ہوئے. پانچویں بات کی وَخَوَاتِرِهِمْ، جو کچھ دل میں خیال اٹھتے ہیں، جو کچھ دل میں خیالات اٹھتے ہیں، فرمایا سن لو ذالک عندہ جلی، یہ سب کے سب سرکار کے سامنے ایسے ہیں جس طرح تمہارے سامنے سورج چمکتا ہوا نظر آتا ہے. جلی ولا خفا، اس میں کسی طرح کی پوشیدگی نہیں ہے. ولا خفا، فرمایا کوئی پوشیدگی، بلکہ ذالک عندہ جلی، سب کچھ سرور دو جہاں کے سامنے روشن ہے. سب کچھ سرور دو جہاں کے سامنے کیا ہے؟ روشن ہے. پھر آپ نے ایسے لوگوں کا ایک اعتراض لکھا، فَإِنْ قَالَ الْقَائِلُ هَذِهِ الصِّفَاتُ مُخْتَصَّةٌ بِالْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فرمایا اگر کوئی کہنے والا یہ کہے، اگر کوئی کہنے والا کہ جو کچھ اے علامہ ابن حاج، جو کچھ تم نے یہاں عقیدہ بیان کیا ہے، جو صفات رسول اللہ کی بیان کر دی ہیں، اگر کوئی کہنے والا کہے هذه الصفات مختصۃ بالمولا سبحانہ وتعالی وعز وجل، اگر کوئی کہے یہ تو ساری شان اللہ کی ہے، یہ تو ساری شان اللہ کی ہے. ممکن ہے کوئی قرآن بھی لے آئے انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کے خیالات جانتا ہے، اور تم نے کہہ دیا مصطفیٰ کریم بھی، لہذا خالص شرک. کیا ہوا؟ ایسی بات نہیں. علامہ نے ان آنے والوں کا اعتراض بھی نقل کیا اور فرمایا فل جواب، میں اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں. علامہ ابن حجر نے کیا فرمایا؟ میں اس کا جواب بھی، بڑی طویل بحث ہے لیکن آپ کے جواب کا جو نتیجہ ہے میں فقط وہی آیت پڑھنا چاہوں گا. فرمایا قرآن پہ تو ایمان ہے نا، جواب دیتے ہوئے فرمایا قرآن پہ تو ایمان ہے نا.
چلو حدیثیں تمہارے نزدیک ساری ضعیف ہو جائیں، ہیں نہیں، کیونکہ جو تمہارے عقیدے کے خلاف ہے تم کہتے ہو یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، اس کی سند میں کلام ہے۔ بھلے جو تمیز اتنی نہ ہو سند کہتے کس کو ہیں، بھلے پتہ اتنا ہی نہ ہو کہ لفظ حدیث کے لغوی معنی کتنے اور کون کون سے ہیں، بھلے اس بات کا علم نہ ہو، ھذا حدیث ضعیف کہنا تو تمہیں سکھا دیا گیا۔ فرمایا اگر تم کہو فلاں حدیث کو میں نہیں مانتا، فلاں حدیث کو میں نہیں مانتا، فرمایا کم از کم قرآن کو تو مانو گے نا۔ فرمایا سنو میں تمہارے سامنے اپنے ان عقائد پر دلیل دیتے ہوئے رب کا قرآن پڑھ دیتا ہوں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اللہ فرما رہا ہے کہ اس وقت، یہ سورہ نساء آیت نمبر 41، سورہ نساء آیت نمبر 41، اس وقت کیسی حالت ہوگی؟ اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم آدم سے لے کر آپ علیہ السلام کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت سے ایک گواہ پیش کر دیں گے۔ یہ معاملہ اس وقت ہوگا جب اللہ کریم آدم علیہ السلام سے پوچھے گا میرے دین کا پیغام پہنچایا تھا؟ آپ عرض کریں گے مالک میں نے پہنچا دیا، تو بہتر جانتا۔ آپ کی امت کے کفار کہیں گے یا اللہ انہوں نے نہیں پہنچایا۔ نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، عرض کریں گے مالک میں نے تیرے دین کا پیغام پہنچا دیا، تو بہتر جانتا ہے۔ لیکن کفار کیا کہیں گے؟ مالک نوح علیہ السلام نے تیرے دین کا پیغام ہم تک، عیسیٰ علیہ السلام تک یہی حالت چلے گی۔ اب اللہ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ حالانکہ اللہ خود بہتر جانتا ہے کہ میرے انبیاء نے ان تک دین کی تبلیغ کیا کر دی تھی۔ اب اللہ فرمائے گا، اصل مقصود ہے مصطفیٰ کریم کی شان کا اظہار، اس لیے فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ سرور دو جہاں کی امت میں سے جن نفوس قدسیہ کو مالک نے مقام دیا ہوگا، انبیاء ان کو سامنے کر دیں گے، یا اللہ ہمارے گواہ یہ ہیں، ان سے پوچھ کہ ہم نے تیرے دین کی تبلیغ ان لوگوں تک۔ الحمدللہ ہم بھی ادھر کھڑے ہوں گے، اگر سرکار نے چاہا تو وہاں ہم بھی، چلو سارے نہیں تو کچھ کو تو سرکار یہ مقام عطا فرمائیں گے نا۔ اتنا جو مجمع ہے وہاں کہیں گے یا اللہ تیرے انبیاء نے ان تک تبلیغ پہنچا دی تھی، یہ بے ایمان ہیں۔ وہ آگے سے جملہ بولیں گے یا اللہ گواہ تو وہ ہوتا ہے، گواہ تو جو موقع محل پہ موجود ہو، اور یہ جو گواہی دینے آئے ہیں یہ تو آئے سب سے بعد میں تھے دنیا میں، یہ تو آئے سب سے، کافروں نے اس امت کی گواہی پہ اعتراض کر دیا۔ مالک فرمائے گا چلو ٹھہرو، تمہارے اس سوال کا جواب بھی موجود ہے، یہ بعد میں آئے ہیں، ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کہ تم گواہی کیوں دے رہے ہو۔ جب پوچھا جائے گا تم تو بعد میں آئے تھے، حالانکہ ساری باتوں کو اللہ کریم کو علم ہے، صرف سرور دو جہاں کی شان کا ذکر کرنا مقصود ہے، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ یہ امت کے لوگ کہیں گے مالک اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم بعد میں آئے تھے، لیکن جس ہستی نے ہمیں بتایا تھا، جس ہستی نے کہ تمام نبیوں نے اللہ کا جو پیغام ان کی طرف آیا پورا پورا اپنی امت کی طرف پہنچا دیا، مالک ہم نے تو تیرے محبوب سے سن کے گواہی دے دی ہے۔ اب اللہ فرمائے گا چلو اب ہم وہ گواہ لاتے ہیں جو اولین و آخرین آدم علیہ السلام سے پہلے سے الی یوم القیامت تک جس ہستی سے ایک ذرا بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ کافرو تم کہتے ہو گواہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو۔ علامہ ابن حاج نے آگے رسول اللہ کی شان میں قرآن کی یہ آیت پیش کی، فرمایا اس وقت اللہ فرمائے گا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب ان سب کی گواہی پر اعتراض آئیں گے وَجِئْنَا بِكَ، محبوب ہم اس وقت فرمائیں گے محبوب ذرا تشریف لے آئیے، وَجِئْنَا بِكَ، ہم آپ کو اس وقت لے آئیں گے، کس حیثیت سے؟ فرمایا عَلَى هَؤُلَاءِ، یہ جتنے کھڑے ہیں ان سب کے اوپر کیا بنا کے لائیں گے؟ شہیدہ،
قرآن ہے، قرآن شہیدہ، محبوب اولین و آخرین کی گواہی۔ پھر اب آپ دیں، کیونکہ آپ سے تو کچھ چھپا ہوا۔ علامہ ابن عاد نے فرمایا اگر حدیثوں کو نہیں مانتے ہو کم از کم قرآن ہی مان لو، کم از کم غور کرو۔ چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں، آپ اگر یقین کر لیں سرکار کی یہ شان کہ دونوں جہاں میں کچھ چھپا ہوا۔ آج جو بھی تاریخ ہے محرم الحرام کی، کیا تاریخ ہے؟ 4 تاریخ ہے، 1437 سنہ ہجری، محرم الحرام کی 4 تاریخ۔ اگر آج سے اسی موضوع کو شروع کیا جائے اور 1438 سنہ ہجری کے 4 محرم الحرام تک روزانہ بھی درس دیا جائے نا کہ سرکار سے کچھ چھپا ہوا، یقین جانے قرآن و سنت میں اتنے دلائل ہیں، سال ختم ہو جائے گا رسول اللہ کی شان پہ دلائل ختم نہیں ہو سکتے۔ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تو کوئی بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ سرکار سے کچھ، بلند آواز سے، کچھ چھپا ہوا؟ صحابہ کا یہی عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی آواز سے اہل بیت کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ 1400 سال کے محدثین، مجتہدین، مفسرین، فقہاء اسلام، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب غور کر لیں، چھوٹی سی بات ہے، اگرچہ اپنے رتبے اور مقام کے اعتبار سے تو بہت بڑی ہے۔ یہ عقیدہ آج کن کے پاس؟ بس چھوٹی سی بات کی آپ، کس مسلک کے پاس ہے؟ اب بولو تو صحیح۔ اور لوگ سنی نہیں ہیں، وہ اپنے سٹیجوں پہ شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، اور وہابی یہ جملے سٹیجوں پہ بول رہے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں ہمارا مسلک اہل سنت، یہ جملے بول رہے ہیں، کتابوں میں لکھ رہے ہیں، اور ہیں نہیں۔ آپ تو ہیں پھر بھی شرما رہے ہیں، سرکار کا اتنا کرم ہے آپ پہ پھر بھی شرما رہے ہیں۔ یہ عقیدہ جو صحابہ و اہل بیت کا تھا آج کس مسلک میں موجود ہے؟ تو کم از کم ہر انسان کو اتنا شعور تو ہے نا کہ اللہ کو عقیدہ وہ پسند ہے جو صحابہ اور اہل بیت کے پاس تھا، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے دین کو سیکھا تھا، وہ سرکار سے توحید کے جام پیتے تھے۔ اگر یہ باتیں توحید کے منافی ہوتی، اگر یہ باتیں توحید کے، کم از کم صحابہ تو یہ عقیدہ نہ رکھتے نا۔ تو اللہ کا جتنا ہم شکر کریں، یقین جانے ہم اس قابل ہی نہیں ہیں۔ 1400 سال بیت گئے، کتنا اس کا عظیم احسان ہے مسلک اہل سنت پر کہ عقیدہ وہ دیا ہے جو 1400 سال پہلے صحابہ کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ کریم مجھے آپ سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ماننے کی اور مان کر اس کا اظہار کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔